اور کچھ سوال پھر ایسے پیدا ہوتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہوئے، اب میسیجز آئیں گے، کمنٹ آنے شروع ہو جائیں گے کہ میرے لیے کون سے اسم کا ذکر کرنا ٹھیک رہے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ نے نام سے یہ والا اسم بتایا۔ اچھی بات ہے، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، استاد بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم العداد علم الاسماء دیے ہوئے ہیں، ان کو پہچان دی ہوئی ہے، اور وہ اس سے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ اسم بہتر رہے گا۔ اور اس کے اور بھی بڑے محرکات ہوتے ہیں، جیسے انسان کی شخصیت دیکھی جاتی ہے، اس کی گفتگو دیکھی جاتی ہے، واقعات، اس کے حالات، اس کی ذہنی رجحان کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ اسم اس کے لیے۔ جب کسی کو اگر ڈپریشن بہت زیادہ ہے، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو آدمی ہے، تو اس کو یا سلامو دے دیا جائے گا ذکر کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اگر تو اللہ کا بندہ، اللہ کا کوئی نیک بندہ ملتا ہے تو ضرور اس سے پوچھیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں معاملہ ایک میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں اگر استاد نہیں مل رہا، اگر کوئی مرشد نہیں مل رہا تو ہم ذکر نہیں کریں گے۔ یہ بہانہ اب ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ اب جن لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آ رہی ہے، ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اب بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تعلیم دی جا رہی ہے، اب علم مل رہا ہے، اب سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو اب اس قسم کے بہانوں سے زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر تو اللہ کا بندہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے روحانی استاد کی تلاش کے موضوع پر 2 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، ان کو دیکھ لیجئے۔ جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں آپ کو ان کے جواب مل جائیں گے، اور کشائش آپ کے ذہن کو عطا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اب فرض کیجئے کہ اب استاد نہیں مل رہا، تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی خود پڑھیں گے تو رجت ہو جاتی ہے، الٹا پڑ جاتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی کلام بھاری ہوتا ہے، کوئی سرد ہوتا ہے، کوئی گرم ہوتا ہے۔ کیا سرد اور گرم ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے لیے کیا زمین پر ایسے لوگ آ گئے ہیں جو ہمیں بیٹھ کر یہ بتائیں گے کہ ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ پوچھنا بہت اچھی بات ہے، یہ مشورہ ہے۔ میں اگر اپنے کسی استاد کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے کوئی تسبیح بتائیں گے تو میں اس کو لوں گا اور اس کو شروع کروں گا، لیکن میں خود تسبیح کیوں نہیں بنا سکتا؟ کون سی ایسی غلامی ہے انسانوں کی جو مجھے میرے اللہ کے پاس جانے سے روکتی ہے؟ اور میں اپنا ذکر کیوں نہیں شروع کر سکتا؟ تو جس کے پاس نہیں ہے، اب گھروں میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی رسائی نہیں ہے، جو جا نہیں سکتے، اگر ان کو پتہ بھی لگ جائے کہ فلاں جگہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ رابطے میں نہیں آتا، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کچھ مشورہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، روز دعا کریں، نیت کریں کہ یا اللہ اب تجھے یاد کرنا ہے۔ تو تسبیح کیسے ڈھونڈنی ہے اپنی، وہ تو میں نے تسبیح والی جو سیریز ہے وہ اس کا بھی لنک ڈال دوں گا اب اس ویڈیو میں، روحانی استاد کی تلاش اور تسبیح کی پوری سیریز، ان کے لنک لگے ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں سیریز کو لازمی دیکھیے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اپنی تسبیح کیسے سلیکٹ کرنی ہے، بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ذکر کرنا ہے، تو ذکر کے معاملے میں میں سب سے پہلے تو یہ مشورہ دے دوں کہ کوشش کریں 1 سے 2 اسماء الحسنہ کا ذکر، 3 بھی ملائے جاتے ہیں، لیکن ہماری نیچر یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا لفظ ہو، جیسے اللہ اللہ ہے، یا اسلام ہے، یا رحمان ہے، یا رحیم، یا کریم۔ لیکن کچھ کمبینیشنز ایسے ہوتے ہیں جو گولڈن ہوتے ہیں، جیسے یا سلام، یا مومن، یا اللہ، ایک ہی جیسے ایک پوئٹک ورس ہوتی ہے نا، جیسے ایک بحر ہوتی ہے، تو وہ ذہن اس کے ردم میں بہت جلدی آ جاتا ہے۔ جیسے یا حیو یا قیوم ہے، کوئی بھی اسماء الحسنہ کا ایک گروپ بھی لیا جا سکتا ہے، آیت مبارکہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے میرے نزدیک جو کیا کہوں اب میں، آسان ہی سمجھ لیجئے کہ ایک اسم جو ہے اس کو ذکر کے لیے اگر منتخب کیا جائے تو نفس بڑی جلدی اس کو قبول کرتا ہے، اور باقی اللہ کو شائش دے تو جو دل چاہے پڑھیے۔ میں یہاں پر اس بات کا قائل ہوں کہ تسبیحات میں کمبینیشنز اور آیات مبارکہ، درود ابراہیم وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے چاہیے، اور ذکر کے لیے خاص الخاص ایک اسم رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب اس اسم کو ڈھونڈنا کیسے ہے؟ تو پہلے میں نے بتا دیا کہ ویڈیوز دیکھ لیں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کے علم پہ آپ کو اعتماد ہے اور آپ کا وقت اس کے ساتھ گزرا ہے یا آپ کی اس پہ تحقیق ہے،
تو اس سے پوچھ لیجئے، اور وہ جو آپ کو بتائے اس کو آپ لے لیں، اور وہ جب بتائے تو اس کے بعد خود بھی اس پر غور کریں۔ اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ اب اگر نہیں میسر تو استخارہ کریں۔ مسنون دعا ہے استخارے کی، اللہم استخیرہ کو پوری دعا ہے، اس کو پڑھیں، اور 2 نفل نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے استخارہ کی دعا، اس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا اسم بخشے گا۔ اس کے بعد پھر ایک غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوگا، اسماء الحسنہ کا مطالعہ شروع کریں، سننا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں، ان کی تفسیر اور تشریحات دیکھنی شروع کریں، ان پر جو بھی بیانات آپ کو ملتے ہیں، اپنے ذہن کو اس ایٹماسفیئر میں، اس انوائرمنٹ میں لے جائیں، اور ایک عرصہ، ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ، جب اللہ تعالیٰ کرے اس غور و فکر میں رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہے وہ ایک اسم کی طرف آئے گا، اور وہی آپ کا اسم ہے۔ اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اب یہ کویشچن آتا ہے کہ کسی ایک قسم کا ذکر کرتے ہوئے کیا پھر تسبیح کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ تسبیح کی ضرورت کیوں نہیں رہے گی۔ تسبیح کا مقصد گن کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور یہ گننا کس وجہ سے ہے؟ یہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کی کہ اللہ گن کے بھی دیتا ہے، بغیر گنے بھی دیتا ہے، تو انسان بغیر سوچے سمجھے گنے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے اور بغیر گنے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ہم اس طرح کے معاملات کو لے کے نہیں یہاں پر بات کر رہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اندازہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گن کے بھی دیتا ہے۔ وہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو جس لیے دیتا ہے، ہم نے پھر کس لیے گن کے کرنا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اب بہت سے ایسے اسماء الحسنہ ہیں جو میرا دل کرتا ہے پڑھنے کے لیے، تو میں ان کی تصویر بنا لیتا ہوں، 100 کی بنا لیتا ہوں، 300 کی بنا لیتا ہوں، جتنی میرا دل 1000 کی بنا لیتا ہوں۔ پھر درود ابراہیم ہے، اور درود اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تسبیح بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیات مبارکہ رب زدنی علما ہے، اور بہت ساری آیات ہیں، کچھ دعاؤں کی آدمی تسبیح بنایا کرتا ہے، مسنون دعاؤں کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تسبیح بنتی ہے۔ تو تسبیحات کا ایک سیٹ رکھیے اپنے پاس، جیسے فار ایگزامپل آدھے گھنٹہ دن میں، 1 گھنٹہ، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں بھی کی جا سکتی ہے، صبح کر لی، دوپہر کر لی، شام کر لی، نماز کے بعد بیٹھ کے کر لی۔ فار ایگزامپل اگر ایک بندے کی تسبیح 3 گھنٹے کی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ صبح فجر کے بعد آدھا گھنٹہ اپنی تسبیحات کا ایک سیٹ پورا کر لے، اور اس کے بعد وہ اپنے کام پہ نکلا ہے، گاڑی میں جاتے ہوئے راستے میں کر لے، پھر کچھ کام کے دوران وقفہ آیا تو اس میں کر لی، کوئی بیچ میں وقت ملا تھوڑا سا ایک تسبیح کر گئے۔ تو ایسے کرتے کرتے شام تک اپنی تسبیحات کو اللہ کے ہاں بھیجنا ہوتا ہے۔ تو تسبیح تو کرنی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ان اسماء الحسنہ، ان آیات مبارکہ کا، اور درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، اس کی جو برکات ہیں، وہ ہم سمیٹیں۔ خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے، تو اس میں تو پھر ہمارا تو مسلمان کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے۔ جب تسبیح شروع ہو جاتی ہے نا، پھر یہ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں پھر ایڈیشن ہوتی جاتی ہے۔ تو لیکن ایک لمٹ ہے، اس کے بعد پھر تسبیح بھی کہیں نہ کہیں پہ رکتی ہے، کہیں رکھنی پڑ جاتی ہے، کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اسم ایسا لے لیں جو آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ذکر کی عادت کیسے ڈالی جاتی ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ سارے بھی جو بھی کویسچنز، اور یہ پورا ایک معاملہ اس کے اندر زیر بحث رہتا ہے۔ عام طور پہ جس کو اس ٹرم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذکر کو پکایا کیسے جاتا ہے۔ تو اب میں ایک اندازہ دے دیتا ہوں کہ کم از کم 10 تسبیحات سے شروع کر لیں، جیسے ہم مثال کے طور پہ اب آگے لے کے چلیں گے اسم یا سلاموں کو، تو 10 تسبیحات سے شروع کریں۔ اور یہ دیکھیں، یہ صبر سے کرنے والا کام ہے۔ جو جنون ہوتا ہے اور شدت ہوتی ہے، یہ بہت جلدی انرجی کو ایگزاسٹ کر دیا کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ، سلو اینڈ اسٹڈی چلنا ہے، طریقے سے چلنا ہے، سلیقے اور کرینے سے چلنا ہے۔ تو اس کو کم از کم میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے، 4 مہینے تو میں کم از کم ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی استطاعت دیکھ لیں۔ اب میرا مزاج ایسا ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے ذکر شروع کرنا ہے تو شاید میں کوشش کروں کہ 8-10 ہزار سے شروع کروں، کہ کم از کم 100 تسبیح۔ تو اب یا سلامو ہے، اس کی ایک تسبیح مطلب 1.5-2 منٹ کی ہے، آگے میں اس پہ کرتا ہوں بات جا کے، تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو 1-2 گھنٹے بندہ اللہ کا ذکر کر لے کھلا، تو اس میں کون سی ایسی جس نے نکالنا ہے، جس نے کرنا ہے، اس نے کر ہی جانا ہے، اس کو اللہ نے دے ہی دینی ہے گشائش۔ تو بہرحال کم سے کم تو میرا یہ مشورہ ہے کہ 10 تسبیحات سے شروع کریں، اور کچھ 4 مہینے
تک کا 3-4 مہینے کا انتظار کریں، اور جب آپ کو لگ جائے پتہ کہ نفس کو، ذہن کو عادت ہو گئی ہے، ایڈکٹیو ہو گیا ہے، اب اگر نہیں کرتا تو تشویش اور تردد میں جاتا ہے اور سم تھنگ از مسنگ والی کیفیت داخل ہو رہی ہے تسبیح میں، تو پھر صبح اور شام 10 کر دیں یا 20 کر دیں، پورے دن میں 20 کر دیں. اس طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ بڑھا دیں. اب اس سٹیج کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایفرٹ والی سٹیج ہے، اس میں کوشش کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، مشقت انوالو ہوتی ہے. کبھی بھول گئے، کبھی مصروفیت آ گئی، کبھی دل نہیں کیا تو پھر رک جاتا ہے اور پھر دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہارنا نہیں ہے، ایفرٹ کرنی پڑے گی، بہت زیادہ تھکن بھی ہوگی، الجھن بھی آئے گی، دباؤ بھی آ جائے گا، لیکن چلتے رہنا ہے آگے. سائیکل چلانا بچپن میں ہم نے سیکھا تھا نا، تو شروع میں دیکھیں کیسے چوٹیں لگتی ہیں اور کیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں اس کو چلا سکیں گے، اور ایک عجوبہ اور ایک ناممکن سے ایک معاملہ دکھائی دیتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم لگے رہیں اور جمے رہیں اس مشن پر کہ ہم نے سائیکل چلانا سیکھنا ہے، تو چوٹیں کھا کے، لڑکھڑا کے، کسی نہ کسی طور 15-20 دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ سائیکل پھر ہم ایسے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن کہیں ہے اور سائیکل چلتی جا رہی ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں لے جائے جا رہے ہوتے ہیں.